دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں، اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب عقائد ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے، سبھی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے؟ اور دوسرا سوال جب اس پہلے یہ ہو جائے آپ تشریح رکھیں جب تک. اس کا جواب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں. اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. چنانچہ قرآن کی فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں. جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتى، ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو دستور ہے انسان کا، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے. باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی. یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پہ نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے. ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی. کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا. لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں. یہی تاریخ کا خلاصہ ہے. لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف، یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا. چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے، وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں. میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا. تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے. مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے. تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا. انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے. آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں. یہ فطرت ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا. یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے.
اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے، تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہو۔ اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر۔ اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے۔ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود بدتبدیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے۔ اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں۔ اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ یہ اس کی بنیادی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا، 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور ایک کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو، سواد اعظم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ ایک ہے، اس لیے تم تو خودکشی کر رہے اس فیصلے میں۔ آپ نے بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیحت پکڑ لو۔ شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 72 سچے اور ایک غلط، انہوں نے کہا 72 غلط اور صرف شیعہ سچے، اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے اس وقت، شیعہ اسلام، باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں، وہ قانون کے طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تعریف میں جو داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو، لیکن بغاوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہو، تو تم 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو، وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی، تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پر لطف
نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا. یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہماری لائبریری میں. یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی, لفظ 72 لکھا ہوا اوپر. یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا. بعد میں پچھتایا اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی, اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ. اب آگے چلیے. 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا, ان کی زیارت کرنا, یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں, جواب دیتی ہیں, اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی, اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر, مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر, مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج. اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا, اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے, اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے, اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک جہنمی اور ناری قرار دیں. یہ سب اسلام ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے. نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے, منافقوں کے سردار تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا. سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لانتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے, انتہا ہے, ایک صدیق کو کافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے, بڑا ظلم ہے, وہ بھی پکے مسلمان. یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا, آپ پر وہی نازل ہونی تھی, لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈلیور ہو گیا. مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی. اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے, بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں. اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی, جبریل کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ, وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں. کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے. آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں. کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے. پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے, وہ بھی پکے مسلمان ہیں. اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے, 10 پارے ضائع ہو گئے,
اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا، اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے، وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا، کسی نے ضائع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی یہ بھی درست ہے. ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں. اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا. جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ، اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے. اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا. ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدل ہی نہیں کرتی، نہ زمانہ بدل سکتا ہے، نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے. انسان کی کوئی تعریف کر لیں، پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا، جو انسان تھا، اس پر بھی صادق آئے گی، اور آخری مرنے والے پر بھی صادق آئے گی، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو. تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا؟ اچھا، تو بند کرا دیں. تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا یہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا. اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں دو تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے. اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے، ورنہ نہیں. کہیں انکار شامل نہیں. تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی. اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے، اصل میں اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں. قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا. اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں. تقویٰ کا تقاضا تھا. اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے. وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا، اور ایک طرف ہوگا. یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں، کیونکہ اس کے بعد اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے، کیا بنے گا؟ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا. 72 میں سے، بلکہ اب 73 ہونے والے تھے، یہود کے زمانے میں 72 تھے،
73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے، یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا، ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے. کتنا مشکل کام. اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ یہ تو مارے جاتے. کتنا مشکل سوال ہے. آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں، کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا. مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے. آپ نے جواب دیا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. ما انا علیہ و اصحابی. سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا. یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے. لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا، اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کو یہ پتا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا. تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں، تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کھڑ کے زیریں پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا، اور گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے، اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا کھلا حال تھا. مسجدیں بنانے سے روکا گیا، مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منہدم کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی، اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی. حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے، تم گندے پلید لوگ. وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا. آپ کو حج سے روکا گیا، آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا. کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے. ینہا عبدن اذا صلی. کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں، جو خدا کی عبادت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے. یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ. ان کے بچے اپنے والدین کا ورثہ پانے سے محروم. ان کے مکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو. اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں، اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے. یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ حقیقت کس مسلمان پہ پوشیدہ ہے آج بتائیں؟ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پتہ کہ یہ سلوک تھا. اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک فرقے نے، دو فرقوں نے. اجماع ہوا ہے. اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ. تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اتنا ثواب کا کام، اتنا نیکی کا کام کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو، ناپاکوں کو، اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو. تم بھی ان کو قتل کرو، تم بھی ان کو لوٹو. ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں؟ ہمارا حق ہے، خدا ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ ان کا کوئی حق نہیں. یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں. وہ سارے جرائم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے، وہ ان سارے جرائم کی مرتکب آج یہ 72 کی جمعیت ہے، اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں. جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ناواقف ہیں. کوئٹہ کی عدالت میں جب مسجد مسمار کی گئی اور احمدیوں کو کلمہ کے پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا، تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جو جمعیت تھی،
ان کا صوبائی صدر ہے وہ بیان دے رہا ہے. وکیل نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت احمدیوں سے کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا؟ جواب تھا کہ مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے. ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں. تو شبے کی کون سی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میرے نزدیک تو اس واقعہ، جس واقعہ کو احمدیت کی تکذیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے. آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی، ہر لحاظ سے پوری ہوئی، ہر پہلو سے پوری ہوئی، اور اس میں اب کسی جھگڑے کی بات نہیں کہ عالم ہے غیر عالم، سب کے سامنے بات کھل گئی ہے.